بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر 7 کلاس کے لیے ہے اور یہ لیکچر نمبر 6 ہے، اور اس میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ مغلیہ سلطنت کا جو زوال تھا وہ کس طرح مطلب ہوا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو لیکچر نمبر 5 میں اس پہ بات کی ہے۔ اور محمد معظم جو کہ اورنگزیب کا بیٹا تھا، اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کام بخش اور محمد اعظم کو شکست دی، اور ان کے والد نے جو کہ 25 سال کی سخت محنت اور جنگ کے بعد جنوبی ہندوستان کے مختلف قلعوں کو فتح کیا تھا، وہ چند سال میں ہی ایک ساہو جو ہے سیواجی کا پوتا مرہٹا ایک تھا سردار، اس کو اس کے وزیر جو ہے بہادر شاہ اول جو معظم کے وزیر نے رہائی دلوائی۔ وہ واپس اپنے علاقے جو ہے دکن میں گیا، وہاں اس نے اپنی حکومت کا اعلان کیا، اور یہ سارے قلعے چند ہی سالوں میں جو ہے اس نے حاصل کر لیے، اور ان کے قلعوں کے اوپر فتح ہونے کے بعد وہ اتنی مضبوط ہوا، اور مرہٹوں کو اس نے برصغیر میں اتنی سمجھنے کے کامیابی کے ساتھ اور بہترین انداز میں منظم کیا کہ نہ صرف جنوبی ہندوستان کا امن تہوبالا کر دیا انہوں نے اور خراب کر دیا، بلکہ وہاں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپر جو ہندوستان تھا، شمالی ہندوستان کے جو علاقے تھے، ان میں بھی امن و امان کو اس نے خراب کیا۔ پنجاب میں اس نے تباہی مچائی، پنجاب کے ساتھ ساتھ ویل کھنڈ میں اس نے تباہی مچائی، دہلی میں اس نے بہت زیادہ خون خرابہ کیا، اور مغلوں کے لیے امن و امان کا جو ہے مسئلہ جو ہے پیدا کر دیا۔ اب یہ سلسلہ مطلب آگے بڑھا تو اس کے خلاف پھر باقاعدہ ان مرہٹوں کو احمد شاہ ابدالی نے پھر باقاعدہ آ کے شکست دی، اور پانی پت کی تیسری جو لڑائی تھی اس میں ان کے زور کو جو ہے مرہٹوں کو توڑ دیا گیا، ان کے زور کو جو ہے طاقت کو توڑا گیا۔ اور اس کے بعد ان مرہٹوں کی شکست کے بعد جو ہے جاٹوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جاٹوں نے جو ہے کیا کیا کہ ایک چرمان ہندو ایک راجہ تھا، مہاراجہ چرمان، جو کہ ایک ریاست کا سمجھے راجہ تھا، اس کو متفقہ طور پہ جو ہے اپنا وہ مان لیا، متفقہ سردار کہہ لیں، رہنما اس کو منتخب کیا۔ اور اس طرح اس سے پہلے جو ہے جس وقت کہتے ہیں کہ محمد معظم جو ہے اپنے بھائی کام بخش کو دکن میں مطلب اور بیجاپور والی سائڈ پہ شکست دینے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس وقت اس کے ساتھ دو سکھ تھے، انہوں نے مطلب اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ مطلب پہلے وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے اس کے خلاف لڑنے کے لیے، اجیت سنگھ مطلب وہ سکھ راجہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے خلاف، اس کے سسر نے بھی، اجیت سنگھ نے بھی، اور اس کے سسر جو ہے راجہ جو جے سنگھ تھا، اس نے بھی وہ واپس اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بے وفائی کر کے واپس پلٹ آئے، اور انہوں نے آ کے اس کے ایک منصبدار جو کہ میوات کا منصبدار تھا وہاں پر حملہ کیا، اور اس کے حسین خان منصبدار کو وہاں قتل کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اس کو یہ محمد معظم جو تھا، ان دونوں کو اس نے معاف کر دیا، اور پھر اسی طرح جو اجیت سنگھ تھا اس نے دوبارہ جو ہے اس کا جودھ پور کا جو علاقہ تھا وہاں پہ اس نے اس کے خلاف جو ہے دوبارہ مغلیہ حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سرکاری جو عہدے تھے، سرکاری وہاں پہ لوگوں کو مطلب نکال دیا وہاں سے اس بغاوت کے دوران، مسجدوں کو جو ہے گرا کے وہاں مندر بنانا شروع کر دیے، اسی طرح گائے کو ذبح کرنا انہوں نے روک دیا، اس طرح کی اور بہت ساری مسلمانوں کو تنگ کرنے کے کام اس نے شروع کر دیے۔ اور دیگر جو راجے تھے ان کی بھی ان کو حمایت حاصل تھی، ساتھ میں اس کے سسر کی بھی اس کو حمایت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ان کو انہوں نے مطلب معاف کر دیا۔ عظیم الشان جو اس کا شہزادہ تھا، محمد معظم کا بیٹا تھا، اس کو اس نے ان کے خلاف سخت کارروائی کے لیے بھیجا،
ان کو مطلب شکست ہوئی، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر دوبارہ اسی طرح ان کو معاف کر دیا گیا۔ اب جو ہے جو جاٹ تھے، جاٹوں کے حوالے سے ایک پالیسی جو کہ شروع میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے سکھوں کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے بات کی۔ اس میں یہ ہوا کہ سکھوں کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا جاٹ جو ہے وہ 1695 میں اس نے چرمان زمیندار ایک تھا، اس کو انہوں نے اپنا رہنما منتخب کیا۔ اس نے بھرت پور کا، وہ راجہ تھا بھرت پور، ایک ریاست تھی، اس نے ان جاٹوں کو منظم کیا، اور پھر چرمان کو جو ہے شکست ہوئی 95 میں اسی مطلب عالمگیر کے خلاف۔ اور پھر جب 1700 کہتے ہیں کہ 5 میں جو ہے اس نے دوبارہ ساتھ دیا اس کا مغلوں کو جو ہے 1705 میں مغلوں کو اس نے بڑا بھاری نقصان کے بعد مغلوں کو اس نے شکست دی۔ لیکن 1707 میں چرمان نے جب بہادر شاہ جو ہے اس نے تخت سنبھالا اور بادشاہ بنا، تو وہ اس کے مطلب پاس تحفے تحائف لے کے آیا، اور اس کے ساتھ اپنا مطلب ایک حمایتی ہونے کا اعلان کیا۔ اور پھر وہ اسی طرح 1710 کی لڑائی میں جو ہے سکھوں کے خلاف باقاعدہ وہ بہادر شاہ اول کا ساتھی رہا، پھر وہ اس کے ساتھ لاہور بھی آیا تھا چرمان جو تھا۔ پھر جب بہادر شاہ 1712 میں اس کا انتقال ہوا، تو 1713 سے 21 تک اس نے خوب پیسہ دولت اکٹھی کی، اور اس دولت اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی جو جاٹ قوم تھی اس کو بھی بہت زیادہ اس نے مطلب منظم کیا، اور بر صغیر کے اندر ایک ان کو مطلب مقام دلوایا۔ اسی طرح پھر سکھوں کا دوبارہ سے مطلب عروج شروع ہوا، اور یہ جو ہے کہہ لیں کہ شروع میں تو تعلقات اچھے تھے، مطلب سکھوں کے کہہ لیں بہادر شاہ اول کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اور جو اس کی وہی متحمل مزاج پالیسی تھی اور نرم مزاج تھا، شکست دینے کے بعد، بغاوت کو کچلنے کے بعد، ان کی سرکوبی کرنے کے بعد پھر بھی وہ ان کو معاف کر دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ وفادار ہو جائیں، یا ان کے مطلب ذہن میں دل میں میرے حوالے سے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ ان سے مار کھاتا رہا، اور سکھ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوتے رہے اور اس کو کمزور کرتے رہے۔ ایک کہتے ہیں کہ جو ایک سکھ تھا گرو گوبند سنگھ کے نام سے، گرو گوبند سنگھ جو تھا اس نے وہ بہادر شاہ اول کی فوج میں آفیسر تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ جاجوں کی جو لڑائی تھی اس میں وہ بہادر شاہ کو فتح ہوئی مغلوں کو۔ تو اس گرو گوبند سنگھ کو جو ہے 2 پٹھانوں نے تقریباً کوئی 1708 میں 2 پٹھانوں نے جو ہے پرانی کوئی ان کی رنجش ہوگی، یا کسی جگہ پہ ان کا کسی معاملے پہ اختلاف تھا، یا جو بھی ان کا کوئی ذاتی، تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب وہ کافی مطلب ایک قسم کا بہادر تھا، اس میں ایک جنگ بھی جتوائی ہوئی تھی، تو اس حساب سے وہ سکھوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، اور کچھ عرصے بعد جو ہے ایک علاقے سے دور جو ہے ایک اس کا مرید تھا، یا اس کا کہہ لیں کہ ساتھی تھا، اسی کی اس کا ہم شکل، تو اس نے کہا کہ میں گرو گوبند سنگھ ہی ہوں، اور میں موجزانہ طور پہ بچ گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے جو ہے سمجھیں کہ بھگوان کی طرف سے میں دوبارہ یہاں آیا ہوں، اور مطلب میں سکھوں کو منظم کروں گا، اور تو بہت سارے سکھوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اور اسی طرح دہلی سے کوئی 25 کلومیٹر دور جو ہے سونی پت کے علاقے پہ اس نے حملہ کیا، وہاں کے فوجدار کو اس نے شکست دی، اور وہاں اس نے اپنے آپ کو منظم کیا۔ اور اسی مطلب پھر جہاندار شاہ مطلب دوبارہ جو ایک اور بادشاہ آیا، اس کے دور میں جا کے اس کو شکست ہوئی، اور وہ مطلب مارا گیا۔ 1711 میں داخلی انتشار کا افسوسناک ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ پیش آیا لاہور میں، اس میں جو مونم خان تھا اس کے زیر اثر
بہادر شاہ اول نے جو ہے ایک جمعے کے خطبے میں اور اذان میں جو ہے کوئی تبدیلی کرنا چاہی، جس کے خلاف لاہور میں بہت سارے ایک مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس کی مزاحمت کی، اس کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ تو جو بادشاہی مسجد تھی اس میں باقاعدہ لوگ جمع ہوئے کہ اگر یہاں پہ بادشاہ نے جو ہے کوئی اس طرح کا اعلان کیا تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو اس چیز کو مطلب حالات کے نزاکت کو بھانپتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس نے بہادر شاہ اول نے یہ فیصلہ تو اپنا ترک کر دیا اذان میں یا جمعے کے خطبے میں جو اس نے چینجمنٹ کرنی تھی یا تبدیلی کرنی تھی تو وہ اس نے ختم کر دی۔ لیکن اس نے اس وقت کیا کیا کہ کوئی اس وقت سرکردہ جو 7 مطلب عالم دین تھے ان کو جو ہے اس نے گرفتار کرا کے گوالیار کے جو قلعہ تھا اس میں ان کو قید کر دیا۔ تو یہ چیز اس سے بھی کافی مطلب کمزوری سمجھیں، مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری آئی، اور مغلیہ سلطنت کے ساتھ ساتھ جو بہادر شاہ اول تھا اس کی جو پوزیشن تھی وہ کافی کمزور ہوئی۔ اور یہ واقعہ اسی طرح پھر اس نے بہت سارے علماء کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو دہلی میں بھی گرفتار کرایا، ان کو قید میں ڈالا، اور احمد آباد میں بھی بہت سارے لوگوں کو جو اس کے اس حوالے سے مزاحمت کرنے والے تھے، اس پالیسی کے خلاف تھے، ان کو اس نے گرفتار کرایا۔ یہ چیزیں اس کی کافی کمزوری کا باعث بنی۔ اور اسی طرح یہ مطلب دہلی میں بھی یہی ہوا، احمد آباد میں بھی یہی ہوا۔ اور جس وقت بہادر شاہ اول فوت ہوا تو اس وقت جو ہے اس کی عمر جو ہے 65 سال تھی، اور 65 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا۔ اور یہ کچھ مطلب واقعات ایسے تھے جو کہ اس کی کمزوری کا باعث بنے۔ شروع میں تینوں بھائیوں کا آپس میں لڑنا کمزوری کا باعث ہوا، پھر جاٹوں کو، مرہٹوں کو اور سکھوں کو، راجپوتوں کو ایک دفعہ ان کی سرکوبی کی، ان کی بغاوت کو کچلا، پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دینا، بار بار مطلب جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس سے دوبارہ مومن جو ہے ایک اس سے سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اگر ایک جگہ سے اس کو سانپ یا بچھو یا کوئی بھی دشمن یا مخالف جو ہے وہ ڈستا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا، لیکن یہ بار بار مطلب وہ ان کو معاف کر دیتا تھا۔ اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے بد دل ہو کے اس سے ہٹ بھی گئے، اور ایسا ایسا جو اس کے امراء تھے، چاہے وہ مونم خان تھا یا دیگر اسد خان تھا، اس کا بیٹا جو ہے ذوالفقار خان تھا، ذوالفقار خان جو ہے، یہ سارے جو ہے وہ زیادہ اثر و رسوخ ان میں آتا گیا، اور ان کے سامنے یہ جو ہے بہادر شاہ اول محمد معظم جو ہے یہ کمزور ہوتے گئے، اور ان کا جو ہے 1612 میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ اس لیکچر کو بھی آپ، کیونکہ یہ تھوڑا سا لیکچر اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ اگر توجہ کریں گے پوائنٹس کو کہ ابتدا ہے، جانشینی ہے، اور پھر بھائیوں کا آپس میں جو لڑائی ہے، پھر اس کا مختلف قوموں کے اس کو کچلنا ہے، پھر ان کو معاف کرنا ہے، پھر ان کے امراء کے ساتھ مطلب مسائل ہیں، اور سکھوں، جاٹوں اور راجپوتوں، مرہٹوں کے ساتھ جو ہے ان کی پالیسی ہے۔ اس سے جو ہے جو جنوبی ہند کے علاقے جو ہے وہ ایک جو بڑی غلطی ہوئی، ساہو جو سیواجی کا پوتا تھا اس کو چھوڑنے کے حوالے سے، اور وہاں کے جو قلعے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکلنا ہے۔ ان ساروں کو آپ اگر تھوڑا سا ٹو دا پوائنٹ تدریجاً سیڑھی با سیڑھی مطلب ایک کہانی کی صورت میں لے کے چلیں گے تو آپ کو پوائنٹ جو ہے ذہن نشین ہو جائیں گے، اور اس کو آپ نے باقاعدہ اپنی کاپی پہ بھی لکھنا ہے۔ کلاس میں مطلب کوشش کریں گے انشاءاللہ، حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، پابندیاں بھی مطلب لاک ڈاؤن بھی وہ ختم ہو چکا ہے، 15 ستمبر سے کہہ دیا حکومت نے کہ کھلیں گے ادارے، تو انشاءاللہ دوبارہ ہم ایک کہانی کی شکل میں ایک بہترین انداز میں چیزیں پڑھیں گے، تو آپ کو کہیں پہ اگر کوئی مشکل ہو بھی رہی ہے تو وہ کلاس میں انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔